السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ لوگوں کا سندھی کا ٹیچر سر ہدایت اللہ۔ آج ہم اپنا جو ہے سندھی سولی کا نیا ٹاپک پڑھیں گے۔ درج و ستون کا جو جولائی کے ویک 4 کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے گرامر جو بھاگو، یعنی کہ گرامر کا حصہ۔ اور گرامر کے حصے میں ہم جو ہے آج دو چیزیں پڑھیں گے۔ گرامر کے حصے میں ہمارے پاس اس ویک میں دو چیزیں ہیں، مضمون اور خط۔ سب سے پہلے ہم جو ہے جائیں گے اپنے ٹاپک خط کی طرف، نیکسٹ سلائیڈ کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن خط میں جانے سے پہلے جو ہے ہم سب سے پہلے خط لکھنے کا طریقہ سیکھیں گے کہ خط کو کیسے لکھا جاتا ہے۔ سوال نمبر 1 جو ہے ہمارا ہے، خط لکھن جو شروعات چھا سا کہیں ویندی ہے، کہ خط کا شروعات کس چیز سے کی جاتی ہے؟ اس کا جواب ہے خط لکھن جو شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کہیں ویندی ہے، یعنی کہ خط لکھنے کی شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی جاتی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ سوال ہے ہمارے پاس، پانجے ایڈریس خط جے کہڑے پاسے لکھن گرجے؟ جو ہم ایڈریس لکھتے ہیں خط میں وہ کس طرف لکھنا چاہیے؟ اس کا جواب ہے پانجے ایڈریس خط جے ساجے پاسے لکھن گرجے۔ اپنا ایڈریس خط کے سیدھی طرف لکھنا چاہیے۔ سوال نمبر 3 ہے، خط جنن ڈھانن لکھبو ہے ان مخاطب تھیण وارے بھاگے کے چھا چئبو ہے؟ خط جس کے پاس لکھا جاتا ہے، جس کی طرف لکھا جاتا ہے، اس مخاطب ہونے والے حصے کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے خط جنن ڈھانن لکھبو ہے ان جے مخاطب تھیण وارے بھاگے کے سرو چئبو ہے، یعنی کہ جس کی طرف ہم خط لکھتے ہیں اس کا مخاطب ہونے والے حصے کو سرا کہتے ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 لاسٹ سوال ہے، خط جے جنن بھاگے میں احوال ڈبو ہے ان کے چھا چئبو ہے؟ یعنی کہ خط کے جس حصے میں ہم حال احوال دیتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے خط جے جنن بھاگے میں حال احوال ڈبو ہے ان کے عبارت چئبو ہے۔ جس حصے میں ہم حال احوال دیتے ہیں خط لکھنے میں کہ میں ٹھیک ہوں اور آپ لوگ کیسے ہیں، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے، تو اس حصے کو کیا کہتے ہیں؟ عبارت کہتے ہیں۔ چلتے ہیں ہم خط کی طرف۔ آج کا ہمارا ٹاپک خط کا کون سا ٹاپک ہے وہ ہم پڑھیں گے۔ خط کا ٹاپک جو ہے سب سے پہلے وہ یہ ہے کہ اس کا سوال میں پڑھ رہا ہوں، پانجے پی کا پڑھائی جو خرچ موکلن لائے خط لکھو، یعنی کہ اپنے ابو کو، پانجے پی کا اپنے ابو سے پڑھائی کا خرچ مانگنے کے لیے خط لکھیں، کہ ان کو کہیں کہ وہ آپ کی پڑھائی کا خرچ جو ہے وہ بھیجیں۔ سب سے پہلے جو ہے ہم لوگ لکھتے ہیں سیدھی طرف امتحانی کمروں، یعنی ایگزامینیشن ہال، پھر کراچی سندھ، پھر ڈیٹ۔ ٹھیک ہے، ڈیٹ کے بعد جو ہے ہم نیکسٹ لائن جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے، شال سدائیں خوش ہو جو، یعنی کہ آپ ہمیشہ خوش رہیں۔ اس میں کوئی دعا یا لکھتے ہیں۔ اس کے بعد ہے پیارا بابا سائیں، پیارے ابو جان، السلام علیکم، احوال تا ماں ہتے خیر سا آہیاں۔ اب دیکھیں سب سے پہلے اپنا احوال دے رہے ہیں کہ احوال یہ ہے کہ میں یہاں خیریت سے ہوں، امید تا گھر میں با دڑی تعالیٰ جی کرم سا سب خیر سا ہوندا، اور امید ہے مجھے کہ گھر میں بھی اللہ تعالیٰ کے کرم سے سب خیریت سے ہوں گے، سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارا بابا جیئیں تا وہاں کی خبر آہے، ماں چھوں درجو سٹھن نمبرن سا پاس کرے ورتو ہے۔ پیارے ابو جان، جیسا کہ آپ کو خبر ہے کہ میں نے اپنی چھٹی جماعت اچھے نمبروں سے پاس کر لی ہے، 7ویں درجے میں پہنچ چکا آہیاں اور 7ویں درجے میں پہنچ چکا ہوں۔ آنی مو کے 7ویں درجے لائق کی کاپیوں کتابوں اسٹیشنری کھپے۔ اب مجھے 7ویں جماعت کے لیے کاپیاں اور کتابیں اور اسٹیشنری چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد لاسٹ پیراگراف جو ہے وہ ہے، تنہن کرے موں کے 5000 روپیہ موکلیو، اس لیے مجھے 5000 روپے بھیجیں تا جیئے ماں پانجے 7ویں درجے کی پڑھائی جاری رکھے سنگا، تاکہ میں اپنے 7ویں جماعت کی پڑھائی جاری رکھ سکوں۔ اس کے بعد ہے، گھر میں سبنی کے منجو سلام ڈیجو، گھر میں سب کو میرا سلام کہنا، خدا حافظ، اماں جو پٹ آپ کا بیٹا الف بے جیم۔ ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا یہ۔ نیکسٹ سلائیڈ کی طرف چلتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے مضمون کا، منجو پسندیدہ شاعر شاہ عبد اللطیف بٹھائی۔ ہم شاہ عبد اللطیف بٹھائی کے بارے میں آج جو ہے پڑھیں گے، مضمون اس پر ہے ہمارا۔ ٹھیک ہے، تو مضمون میں جانے سے پہلے سب سے پہلے ہم شاہ عبد اللطیف بٹھائی کا آپ کو تو مختصر سے تعارف کرائیں گے کہ شاہ عبد اللطیف بٹھائی سندھی زبان کے مشہور شاعر ہیں۔ آپ بر صغیر کے عظیم شاعر تھے۔ آپ نے اپنی شاعری کے ذریعے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو عام لوگوں تک پہنچایا، یعنی کہ آپ نے جو پوئٹری لکھی تھی تو اس کے ذریعے آپ نے لوگوں کو سبق دیا، اللہ کا دین کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لوگوں تک
اپنی پوئٹری کے ذریعے، اپنی شاعری کے ذریعے پہنچایا۔ شاہ عبداللطیف بٹھائی کی ولادت 1689 عرسی 1101 ہجری میں موجودہ ضلع مٹیاری کے تعلقہ حالہ میں ہوئی۔ آپ کی پیدائش کہاں ہوئی؟ حالہ میں ہوئی۔ حالہ جو ہے حیدرآباد کا ایک شہر ہے، ایک گاؤں ہے ایک۔ آپ کے والد سید حبیب شاہ جو حالہ حویلی میں رہتے تھے، آپ کے والد کا نام سید حبیب شاہ تھا، وہ حالہ حویلی میں رہتے تھے، اور موصوف کو شمار اس علاقے کے برگزیدہ ہستیوں میں ہوتا تھا، اور وہاں ان کا شمار جو تھا وہ مشہور ہستیوں میں ہوتا تھا، لوگ انہیں بہت اچھی طریقے سے جانتے تھے۔ 5-6 سال کی عمر میں آخوند نور محمد کی مشہور درسگاہ میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجے گئے۔ تو آپ نے کیا کیا؟ مشہور آخوند، آپ کے ابو نے آپ کو 5-6 سال کی عمر میں آخوند محمد کی درسگاہ میں علم حاصل کرنے کے لیے بھیجا۔ آپ نے سندھی شاعری سے لوگوں کی اصلاح کی۔ شاہ جو رسالو آپ ہی کی عظیم کوشش ہے، اور شاہ جو رسالو جو انہوں نے لکھا ہے تو اس میں بھی انہوں نے لوگوں کو وطن سے محبت، پیار، امن، بھائی چارہ اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بارے میں ہی لوگوں کو بتایا ہے۔ آپ نے 1752 ہجری میں عرسی میں 63 سال کی عمر میں اس جہاں فانی سے کوچ کر گئے۔ آپ کی وفات کب ہوئی؟ 1752 عرسی 63 سال کی عمر میں ہوئی۔ ٹھیک ہے، چلتے ہیں نیکسٹ سلائڈ کی طرف، جو کہ ہمارا مضمون ہے، اب وہ ہم پڑھیں گے اور اس کی میننگ آپ کو بتائیں گے۔ مضمون: مجھے پسندیدہ شاعر۔ ٹھیک ہے، پہلی لائن پڑھ رہا ہوں۔ ہر ایک جو کو نہ کو پسندیدہ شاعر ہوندو ہے، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی پسندیدہ شاعر ہوتا ہے، پر منجھو پسندیدہ شاعر شاہ عبداللطیف بٹھائی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ لیکن میرا پسندیدہ شاعر کون ہے؟ شاہ عبداللطیف بٹھائی ہیں۔ جنن جھیڑو شاعر سندھ اج تائیں پیدا نہ کرے سگیا ہے، جن جیسا شاعر سندھ سرزمین آج تک پیدا نہ کر سکی ہے۔ شاہ صاحب دنیا جو پہریوں شاعر آہے، جنہن پانجی شاعری میں گھڑوں کا گھڑوں قرآن شریف استعمال کیو آہے۔ شاہ صاحب جو ہے، شاہ عبداللطیف بٹھائی صاحب جو ہیں، وہ پہلے شاعر ہیں دنیا کے جنہوں نے اپنی شاعری میں زیادہ سے زیادہ قرآن شریف استعمال کیا، یعنی کہ انہوں نے اپنی شاعری میں بھی قرآنی الفاظ اور اس کو قرآن کے ترجمے کو شاعری کے ذریعے بیان کیا، اور اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک اپنی شاعری کے ذریعے پہنچایا۔ پہلا پیراگراف ہمارا مکمل ہوا۔ نیکسٹ پیراگراف ہے: شاہ عبداللطیف بٹھائی حالہ حویلی گوٹھ میں سن 1102 ہجری میں پیدا تھیو۔ شاہ عبداللطیف بٹھائی کب پیدا ہوئے؟ حالہ حویلی گاؤں میں سن 1102 ہجری میں پیدا ہوئے۔ سندس والد جو نالو سید شاہ حبیب ہو، آپ کے والد کا نام سید حبیب شاہ تھا۔ شاہ صاحب ننڈپڻ کائیں ڈاڈھو ذہین ऐं سلجھڻو ہو۔ شاہ صاحب جو تھے بچپن سے ہی بہت ذہین اور سلجھے ہوئے تھے۔ پاڻ باقاعدہ تعلیم حاصل نہ کی، آپ نے باقاعدگی کے ساتھ تعلیم تو حاصل نہیں کی، فقط قرآن شریف ب درجہ پڑھیو، آپ نے قرآن شریف پڑھا اور 2 کلاسیں پڑھی تھیں۔ ان کے باوجود شاہ صاحب کے علم جو تحفہ قدرت طرفاں عطا تھیو، لیکن اس کے باوجود آپ کو علم کا تحفہ جو تھا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا، یعنی کہ آپ نے 2 کلاسیں اور قرآن شریف پڑھی تھی، لیکن پھر بھی آپ جو ہے بہت اپنے علم کا جو تحفہ تھا آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا تھا، اور آپ کے پاس کافی سارا علم تھا۔ نیکسٹ پیراگراف ہے: شاہ صاحب جی شعر میں وحدانیت، وطن سا محبت، پیار، امن ऐं بھائی چارے جو سبق ڈنل ہے۔ شاہ صاحب کی شاعری میں وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی بڑائی، وطن سے محبت، پیار، امن اور آپس میں بھائی چارگی کا سبق انہوں نے دیا ہے کہ کس طرح ہم آپس میں بھائی چارگی کے ساتھ آپس میں ہم ایک محب وطن کے طور پر رہ سکتے ہیں۔ جنہن جی مثال شاہ جو رسالو ہے، جس کی مثال کیا ہے؟ شاہ جو رسالو ہے، جیکو سندھی زبان جی ایک اہم دستاویز ہے، جو سندھی زبان کی ایک اہم دستاویز ہے، یعنی کہ جو آپ نے شاہ جو رسالو کتاب لکھی ہے، اس میں آپ نے اپنی شاعری میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی، وطن سے محبت، پیار، امن اور بھائی چارے کے ہی سبق دیا ہے، اور آپ نے شاہ جو رسالوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کے الفاظ جو ہیں، وہ قرآن مجید کا ترجمے جو ہے وہی اس میں استعمال کیا ہے۔ ٹھیک ہے، لاسٹ پیراگراف ہے ہمارا: شاہ صاحب 14 صفر 1165 ہجری میں وفات کی۔ شاہ صاحب نے 14 صفر 1165 ہجری میں وفات کی۔ سندس یاد میں ہر سال ہن تاریخ تے بٹ شاہ میں ایک وڈو میلو لگندو ہے۔ آپ کی یاد میں ہر سال اس تاریخ کو بٹ شاہ میں ایک بڑا میلہ لگتا ہے۔ ہر سال 14 صفر کو ہم جانتے ہیں کہ 14 صفر کو ہمارے اسکول بھی جو ہیں سندھ میں بند ہوتے ہیں، کیونکہ شاہ عبداللطیف بٹھائی کا میلہ لگتا ہے۔ شاہ عبداللطیف بٹھائی کا میلہ لگتا ہے جس میں جو ہے شاہ عبداللطیف بٹھائی کی دستاویزات اور شاہ عبداللطیف بٹھائی کی جو ہے جو انہوں نے شاعری کی ہے یا پھر جو ان کے کلام ہیں اس کو پڑھا جاتا ہے۔
ٹھیک ہے، امید ہے آپ لوگوں کو یہ مضمون جو ہے اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر پھر بھی اس میں کوئی کنفیوژن ہے تو آپ لوگ جو یہ مضمون میں نے لکھا ہے اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں۔ کہیں کنفیوژن ہے تو آپ اس کے نیچے انڈر لائن کریں، انڈر لائن کر کے وہ ورڈز اپنے ساتھ کاپی میں لکھیں۔ کاپی میں لکھنے کے بعد جب ہماری زوم میٹنگ ہوگی تو اس میں ہم انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں۔ تو یہیں پہ ہمارا ٹاپک جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ دوبارہ جو ہے حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ، تھینک یو۔